جو چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بکوانے کے عمل میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور لیڈر بنے ہوئے ہیں. سنیں نا یار، کیوں ایک بات تو مکمل ہونے دو نا. ایک سوال ہوتا ہے، اوپر سے دوسرا سوال کرتے ہو. جن لوگوں نے بکوایا ہے اصل گندے وہ ہیں اور ابھی تک لیڈر بنے ہوئے ہیں. یہ مروت صاحب، یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت قیادت ہے گراؤنڈ پہ، انہوں نے خود لوگ جو ہیں حوالے کیے. نہیں، یہ قیادت دیکھیں، قیادت جو علی امین خان ہے، بیرسٹر گور ہے، عمر ایوب ہے، ان کی نیتوں پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس فیل میں سہولت کاری کی ہے. اگر تھوڑا سا عقل آپ لوگ لڑائے نا تو تھانے بانے آپ کو مل جائیں گے. یار نام چھوڑو، میں آلریڈی سنے نا، آلریڈی میں بھگت چکا ہوں. ویسے بھی انہوں نے جا کے مجھے تو پارٹی سے ہی نکلوا دیا تھا. وہ پارٹی نکلوانے کے چکروں سے میں مبرہ ہوں، اور نہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں ہوں جو منتیں اور ترلے کریں. لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ احتجاج، یہ جو پالیسی، ہماری ناکامیاں پہ در پہ، سب سے بڑی ناکامی یہ ہیں کہ کس طرح ہمارے 11 سے 15 لوگ جو ہیں بک گئے. یہ ناکامی ہے، کیوں کر ہم ان کو سنبھال نہیں سکے، اور یہ ہر چیز میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس کا یہ ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. بس لوگوں کو یہ پڑھیے، کوئی کہتا ہے مجھے کور کمیٹی میں لے جاؤ، کوئی کہتا ہے مجھے پولیٹیکل کمیٹی میں لے جاؤ. یہ جب احتجاج ہم کر رہے تھے اس وقت تو یہ کوئی کمیٹیاں نہیں تھی. تو لہٰذا جتنے دیکھیں ٹو دی پوائنٹ، دو ٹوک الفاظ میں ایک فیصلہ ہو کہ دیکھیں فی الوقت ہمیں خان کی رہائی کے لیے فری خان نہ ہو، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے. احتجاج وہ کریں جو کر سکتے ہیں، یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اگر احتجاج کی شکل یہ ہوگی جو تھی، میں ایسے کسی احتجاج کا حصہ ببانگ دہل کہتا ہوں نہ بنوں گا، اور نہ میں کسی کے پیچھے تالیاں بجانے والا ہوں. احتجاج کی ذمہ داری دیتے ہیں، قبول ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، 10-15 دن کے اندر پتہ چل جائے گا نا. لیکن ایسے لنگڑے لولے احتجاجوں کا حصہ میں نہیں بنا. اور ایک میری شرط اور بھی ہوگی، یہ میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف، پہلے میں خان صاحب کو کہوں گا، اعلان کر دے کہ یہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھ کے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور ادارے، فوج، اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ غلطی ہوتی ہیں ہم بھی برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایک حد کے اندر رہتے ہوئے گالم گلوچ سے ہم اداروں کا استقبال نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ امپریشن دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ناسمجھ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے. تو ایک میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی ڈیناؤنس کر دیں، کنڈیم کر دیں، اور ورکروں کو کہہ دیں کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں کے عوامل، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خان کے خلاف 2 کیسز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے خان کو نتائج بھگتنے پڑے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے قیمت جو ہیں پی ٹی آئی نے ادا کی ہے. وہاں وہ یوٹیوب پہ ویوز بنانے اور پیسے کمانے کے چکر میں ایسی جو اختراعات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز بھی میں سامنے رکھوں گا، نہ کہ صرف یہ 2-3 لوگ، بلکہ 6-7 لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کو مس یوز کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو جو پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈیناؤنس کریں، تاکہ یہ چیز ڈسپیل ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اداروں کے خلاف گالم گلوچ کی حد تک آئی ہوئی. نواز شریف صاحب نے جو شعر پڑھا تھا آئینی ترمیم سے پہلے، اس پہ کیا کہیں؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شعر تو پڑھا تھا، میں بھی جوابی شعر کہنا چاہتا تھا، اسپیکر صاحب نے مہلت ہی نہیں دی. آج میں وہ شعر کا جواب دوں گا. صاحب، مبارک زیب جیسا نوجوان پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گیا، تو کیا کے پی کے میں ڈاؤن فال شروع ہو گیا پی ٹی آئی کا؟ مبارک زیب جیسے نوجوان کو قائل نہیں کر سکتے، نون لیگ میں شامل ہو گیا. نہیں، مبارک زیب جو ہیں، ان کا بھائی میرا دوست تھا مرحوم شہید ریحان زیب،
لیکن جب پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو میں گیا کمپین کے سلسلے میں اور وہاں باجوڑ کے لوگوں کو بتایا. باجوڑ کے لوگ اور بلکہ پشتونخوا کے بہت سارے لوگ اس کے حق میں نکلے ہوئے تھے اور اس کو کامیاب کرایا. یہ ہم جب آ جاتے ہیں یہ نشست یہ منصب صرف ہمارا نہیں ہوتا ہے, ہمارے ووٹر سٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری شناخت, ہمارا قبیلہ, ہماری کاسٹ, ہمارے والدین کی تربیت. اور یہ جو گئے ہیں یہ عثمان اور یہ چھدڑ اور قریشی اور فلاں کیا منہ دکھائیں گے؟ 1 ارب روپے ملے نا, 1 ارب روپے جو ہیں اس سے زیادہ 1 ارب 25 کروڑ ملے ہیں, تو یہ پیسے کب تک ساتھ دیں گے؟ لیکن جو اپنی خاندان کے لیے, اپنے حلقے کے لیے جو انہوں نے بدنامی لے لی ہے اور اپنی مٹی پلیت کی ہے, تو لہٰذا اور یہ جو باجوڑ کے لوگوں کو میں گلہ کروں گا, بڑا مجھے کنڈیم کر رہے تھے نا کہ زیادتی کی ہیں آپ آئے اور میرے خلاف کمپین بھی چلائی. اب جواب دو باجوڑ کے لوگوں کہ تمہارا فیصلہ جو ہے بحیثیت قوم غلط تھا, اور آج آپ کی اس نمائندے کی فیصلے کی وجہ سے پورے باجوڑ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے. اور باقی ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں. وہ جو ایک سانڈ کی طرح تھا, وہ جو سہوال والا ہے, عثمان نام ہے نا, ہاں, اور ایک اور تھا خبیث چہرہ چھپا رہا تھا. ہم تصویر لے رہے تھے میں اور عمر ایوب. تو لہٰذا اور یہ اب عوام کا کس طرح سامنا کرنا پڑیں گے؟ مجھے پتہ ہے یہ پبلک میں جائیں گے لوگ ان کے منہ پہ گوبر ملیں گے. بس میں شارٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ نے جسٹس منیر پرو پیدا کر دیا. باقی جو ہیں حساب ہوگا تمام منصفین کا, اور منصفین کا حساب بڑا ہی نازک بھی ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے. جو اس 1 سال میں پاکستان کے اندر اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس عدالت میں ہوا وہ ایک تاریخ ہے. اسی لیے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اس کی شان میں تعریفوں کے پل باندھے, میں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ بیان آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے. 3 دن رہ گئے ہیں, کتنے صورت کے ساتھ یہ ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتا گیا. اور جناب یہ فیصلہ جس فیصلے کے ذریعے ضمیر فروشی جو ہے اس کا راستہ کھولا گیا, اس آئینی ترمیم کا راستہ کھولا گیا, اور یہ سب کچھ سہولت کاری سے ہوا. نہ ہوتا نا یہ لوگ ہمارے اگر اغوا بھی ہو جاتے تو ان کے کسی کام کے نہیں تھے, کیونکہ ووٹ ان کا کاسٹ ہی نہ ہوتا, کاؤنٹ ہی نہ ہوتا. تو لہذا وقت جو ہیں, اور یہ تمام جج صاحبان جو اتنے مسندوں پہ بیٹھے ہیں, 2 سال ہیں, کسی کے 3 سال ہے, وقت گزر جاتا ہے یوں صورت کے ساتھ. لیکن جب یہ گزر جاتا ہے نا تو تب آہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اس وقت ادراک ہوتا. سر آخری سوال